آیت کے معنی اور مفہوم اور تفسیر سمجھنے کے بعد چوتھا سٹیپ تدبر قرآن میں ترتیل یا استماع۔ ترتیل اصل میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے کو، ایک ایک حرف واضح ہو، ایک ایک کلمہ واضح ہو، کھینچ کے پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کے ساتھ، یہ ہے ترتیل۔ اور استماع یعنی غور سے سننے کو استماع کہتا ہے، بالکل کامل توجہ کے ساتھ۔ تو ترتیل کے ذریعے بھی تدبر کیا جاتا ہے اور استماع کے ذریعے بھی، جو آسانی ہو آپ کے لیے، جو آپ کی سچویشن یا کنڈیشن ہو۔ کبھی انسان کو قرآن سننے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کو قرآن پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں ہی سے آپ تدبر کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھیں، اس دوران آپ تدبر کریں، یعنی جو آپ تفسیر اور مفردات الالفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ عربی قرات کو پڑھیں گے، عربی کو پڑھیں گے، آیت کو پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کے، کھینچ کے، بالکل واضح طور پر۔ یا پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ تلاوت سننا چاہ رہے ہیں کسی سے، یا پھر آپ موبائل میں لگا دیں۔ بہرحال جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، جیسی آپ کی کنڈیشن ہو، جو آپ کا موڈ ہو، وہ آپ اس طریقے سے ترتیل یا سماع میں آپ چوز کریں۔ بیچ میں کچھ اور کسی کا کلام نہ سنیں، بس صرف جو ہے وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی پر توجہ ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغنی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا۔ اب یہ تغنی کیا ہے، اس کے اہل علم میں مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور معنی ہے وہ یہی ہے کہ اچھی آواز سے پڑھنا۔ یعنی ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہ پڑھے اور بلند آواز سے پڑھنا۔ بلند سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بلند نہ ہو اور بہت زیادہ پست بھی نہ ہو، بلکہ درمیانہ کوئی آواز ہو، میڈیم ٹون ہو، چیخ کے بھی نہیں پڑھنا اور آہستہ بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ تو تغنی یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ، اچھی قرات کے ساتھ جہرن آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اگر آپ ترتیل کر رہے ہیں۔ اور تغنی کا بعض اہل علم میں یہ بھی معنی کیا ہے کہ سنجیدہ آواز میں پڑھنا، یعنی غمگین آواز میں پڑھنا، ڈپریسو ٹون میں پڑھنا۔ سوال یہ کہ کیوں بھائی ہم ڈپریسو ٹون میں پڑھیں یا غمگین آواز میں پڑھیں یا سنجیدگی والی آواز میں پڑھیں؟ دیکھیں، وہ اس لیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، جس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا جب انسان کسی چیز کو بہت سیریسلی لیتا ہے تو اس کی آواز میں، اس کی حرکات اور سکنات میں، اس کی ٹون میں سنجیدگی نیچرلی آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں آتی تو انسان لانے کی کوشش کرتا ہے عموماً ان چیزوں کے ذریعے۔ جیسے کہ ہم یہ اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اگر انسان کو دعا کرتے وقت رونا نہیں آ رہا یا قرآن پڑھتے وقت رونا نہیں آ رہا تو وہ رونے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ چیز رونے والی ہے۔ اب اگر رونا نہیں بھی آ رہا ہوگا تو انسان رو پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ ایک یہ سائیکالوجیکل ایک پوائنٹ بھی ہے کہ اگر آپ جیسے کہ بہت ڈپریسڈ ہیں، یعنی بہت غمگین ہیں، تو آپ مسکرائیں، کیونکہ آپ اپنے مسکرانے سے اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سنجیدہ ٹون میں پڑھیں اور ایک غمگین ٹون۔ غمگین کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پر پورا نہیں اتر رہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو پتہ نہیں خوش کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے میسج دیا ہے، جو مجھ سے چاہتا ہے قرآن میں، کہ میں اس پہ پورا اتر پا رہا ہوں یا نہیں اتر پا رہا۔ موسٹ آف دا کیسز انسان جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر ہی سمجھتا ہے۔ یعنی جو وہ قرآن، یعنی کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور انسان ہی اپنے بارے میں بخوبی یہ جانتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں اس پہ پورا اتر پا رہا ہوں یا نہیں اتر پا رہا۔ تو اس لیے وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے، آواز بھی اس کی سنجیدگی میں آواز، یعنی قرآن پڑھتے وقت، ترتیل کرتے وقت، قرات کرتے وقت اس کی آواز بھی سنجیدگی میں سنجیدہ ہوتی ہے اور ٹون بھی ڈپریسو ہوتی ہے، یعنی غمگین ہوتی ہے۔
تو اس لیے یعنی سنجیدگی اور ڈپریسو یعنی غمگین ٹون جو ہے وہ اپنانی وہ ان وجوہات کی بنیاد پر. اور انسان کو اگر پھر بھی رونا نہیں آ رہا تو کم از کم انسان یہ سوچ کے تو ضرور رو پڑے گا اور یہ سوچ کے تو ضرور سنجیدہ ہو جائے گا کہ مجھے قرآن پڑھ کے بھی سنجیدہ نہیں ہو پا رہا, میں قرآن پڑھ کے بھی میں رو نہیں پا رہا. تو اس عدم تاثیر سے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہے کہ مجھے قرآن اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کر رہا. یعنی اگر انسان یہی سوچے نا تو انسان اس پہ بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے اور رو پڑتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ کانت قرأتہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرأت ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی, مفسرۃ, یعنی واضح ہوتی تھی, ایک ایک حرفن ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے واضح ہوتا تھا. الحمدللہ رب العالمین, ایک ایک حرف کی آواز اور تخریج اور مخارج واضح ہو رہے ہوتے تھے, الحمدللہ رب العالمین, ایسے اس طرح نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو حرف در حرف, یہ اصل میں یہ ساری چیزیں ترتیل میں آتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے, کیونکہ انسان جب کلیئرلی پڑھے گا تو وہ خود بھی صحیح طریقے سے غور و فکر اور تدبر کر سکے گا. اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قرأتہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے, یعنی یقرأ, یہ تلاوت کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین, ثم یقف, پھر ٹھہرتے تھے, یعنی آیت پہ ٹھہرتے تھے. یہی وہی وقوف جو ہم تدبر کے مفہوم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وقوف, تدبر میں وقوف ہوتا ہے. اور آگے وقوف کیسے کرنا ہے, یعنی تدبر کے پروسیس میں وقوف ٹھہرنا کیسے ہے, وہ انشاءاللہ اگلا آپ کا سیشن آئے گا اس پہ, وقوف پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین, ثم یقف, پاز, الرحمن الرحیم, ثم یقف, پھر آپ پاز کرتے تھے آیت پہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے پڑھ لیا, اب وقوف, غور و فکر کیا کہ میں نے کیا پڑھا, کیا معنی ہے, کیا مقاصد ہیں, میں یہ آیت مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے نہیں آپ نے جو ہے وہ آیت کا پتہ ہی نہ چلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس میں نہ حرف واضح ہو رہے ہیں نہ آپ کا جو ہے وہ آیات واضح ہو رہی ہے, آیات پر جو پاز کرنا ہے, آپ نے ٹھہرنا ہے, وہ واضح نہیں ہو رہا, تو تدبر بھی نہیں ہو سکتا اگر اتنی جلدی انسان قرأت کرے گا. تو لہٰذا ترتیل کے ساتھ انسان کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی, تو انس بن مالک نے فرمایا کانت مدہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کے پڑھتے تھے, کھینچ کے, جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین, کھینچ کے, ایک ایک لفظ ایک ایک حرف واضح ہو. یہ وہی سارے معنی جو ہیں یہ ترتیل میں آتے ہیں, ٹھہر ٹھہر کے, کھینچ کے, جہاں پہ زیادہ کھینچنا ہے وہاں زیادہ کھینچے. ٹھیک ہے, تو یہ ترتیل کرنی ہے. اچھا, ایک اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات جو ہیں وہ تغنی کرتے وقت یا یعنی اچھی آواز میں پڑھتے وقت یا ترتیل کرتے وقت بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ تکلف کر رہے ہوتے ہیں, اور حروف کو اپنے مخارج سے نکال, یعنی جو حروف حلقیہ ہیں عین غین حا خا, ان کو ان کی ادائیگی میں بہت ہی تکلف اور ایگزیجوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک بناوٹی پن آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا, یہ تدبر میں بڑی رکاوٹ ہے. ٹیک اٹ ایزی, گو سمپل, آسانی کے ساتھ, جیسے آپ کی آسانی ہو, بالکل تکلف اور ایگزیجوریشن کے بغیر اچھی آواز میں ٹھہر ٹھہر کے آپ تلاوت کریں. یہ انشاءاللہ تدبر میں بہت ہی مفید ہوگی.